آج حامد خان صاحب نے اپنے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب بھی اس نوعیت کے کیسز پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں تو فل کورٹ نے ان کو سنا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آئینی بینچ ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی پیداوار ہے، اس لیے پرانے ججز کو بھی شامل کرنا اس بینچ میں بہت ضروری ہے۔ اور یہ سارے دلائل دیے جا رہے تھے اور پھر کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، کل 11:30 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا جسٹس امین الدین خان صاحب کی جانب سے کہ اگر ہمیں 2-4 مہینے لگ گئے سننے میں، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو سنیں گے، اچھی طرح سنیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کیس لمبا چلے گا۔ آپ کی نظر میں اس کیس کی سماعت دیکھنے کے بعد کون ایکسپوز ہوا ہے؟ یہ تو بات واضح ہے کہ جس کی جب یہ ٹیلی کاسٹ جو لائیو چلے گا اور آج بھی چلا، جب یہ سب چلے گی اور یہ ساری آرگومنٹ سامنے آئیں گی اور پاکستانی قوم سنے گی کہ پاکستان کے آئین کا حلیہ بگڑا ہے تو کس حد تک بگڑا ہے، جوڈیشری کو کنٹرول کیا گیا ہے تو کس حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن جس کی بنیاد جو ہے آرٹیکل 2A کی شکل میں وہ آئین کا حصہ ہے اور وہ اس کے مین فیچرز کو بناتا ہے، اس میں سب سے اہم جو جس بات میں زور دیا گیا ہے وہ آزاد خود مختار عدلیہ کے اوپر زور دیا گیا ہے اور اسی کا گلا گھونٹا ہے۔ یہ 26ویں ترمیم میں سب سے زیادہ نقصان تو اسی کو پہنچایا گیا ہے۔ وہ تیسرا پلر جو اسٹیٹ کا تھا، جو جوڈیشری کا پلر تھا، اس پلر کو گرایا گیا ہے دانستہ طور پر، اس لیے کہ کوئی آپ نے دیکھا کہ 5 ججز کا 6 ججز نے جب لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو، اور اس کے اندر جو الزامات تھے وہ حیران کن بھی تھے اور وہ تکلیف دہ اس حد تک تھے کہ انسان کو سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایجنسیوں کے جو نمائندگان تھے انہوں نے ججز کے گھروں میں ان کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ تک جو ہے سرویلنس کے فکس کیے ہوئے تھے، اور جب ان باتوں کا الزام لگائے گا اور اس کو بعد کورسو میئر بھی استعمال کر رہے تھے ان کو دبانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے چاہیں وہ ان کو مل جائیں، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہوتی کہ جنہوں نے شاید اپنے طور پر یہ کام کیا ہو، شاید ہائی اپس کو پتہ بھی نہ ہو اس بات کا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشن کے تحت ہی کام ہوا تھا۔ ویسے احمد صاحب آپ ماہر قانون ہیں، مجھے آپ سے ایک چیز سمجھنی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے، جرنلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہوئے، کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کسی جج کے سامنے کوئی ایسا کیس لگ جائے جو اس کے جاننے والے کا ہو، پڑوسی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا ہوں۔ اس نوعیت کا کیس ہے جس کے اندر جو بینچ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے، اور وہی اس کیس کو سن رہا ہے۔ تو کامن سینس تو یہ کہتی ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کی کرسیاں چلی جائیں گی، طاقت چلی جائے گی، نئی پاور چلی جائے گی، جس سے ان کو بڑا فائدہ ہے۔ تو کیا یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا سر؟ جی یہ بالکل ہے، اسی وجہ سے تو فل کورٹ کا کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جج صاحبان جو اس میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی بٹھایا جائے اور یہ فل کورٹ سنے اس کو، تاکہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، یہ شاید اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ ابھی تک نہیں کوئی ہوا۔ بالکل تو اس کی بنیادی غلطی کے اوپر ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحب ادھر بڑھنے دیں سر۔ عظمیٰ صاحبہ what are your views on it میڈم؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ جو فل بینچ کی کہانی انہوں نے شروع کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے کتنے فل بینچ ہم نے دیکھے؟ میں نے تو بہت کم دیکھے۔ وہ ایک 3 ممبر بینچ ہوتا تھا یا 5 ممبر بینچ گڈ ٹو سی یو والا ہوتا تھا، وہی ساری ڈیسیجنز کرتا تھا، وہی ساری پولیٹیکل کیسز کرتے تھے، اپنی مرضی چلاتے تھے۔ کبھی ہارڈلی کبھی ہم نے فل بینچ دیکھا۔ نمبر 2 دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے کہ آپ کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہے تو آپ ایک آئینی ترمیم لا سکتے ہیں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ آپ اور میں پارلیمنٹ سے زیادہ سپریم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہر ایک چیز پہ کوسچن مارک لگا دیا تو پھر آپ آئینی ترمیم لانے کا بھی ایک آئین ہے، آئینی ترمیم لانے کا بھی ایک آئین ہے میڈم، آئینی ترمیم لانے کا بھی ایک آئین ہے، قانون ہے۔ اگر آپ اس قانون سے تجاوز کریں گے تو وہ عدالت میں چیلنج ہوگا۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے سارے بات چیت چل رہی تھی
تو یہ پی ٹی آئی والے تو شامل تھے بیچ میں. انہوں نے کہا تھا ہم مولانا کے پیچھے کھڑے ہیں, جو مولانا کہیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. اس کے بعد یہ بھاگ گئے. پھر میڈم پھر رات کو اجلاس کیوں بلایا؟ دن میں بھی تو اجلاس بلایا جا سکتا تھا. رات 12 بجے اجلاس بلانے کا دال میں کچھ کالا لگتا ہے. پھر انہوں نے آئی ایم سوری ٹو سے انہوں نے کم از کم 10 یا 12 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. 10 یا 12 میٹنگز. ان کی تمام چیئرمین ان کے جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سارا پی ٹی آئی موجود تھا وہاں پہ. یہ تو آخر میں یہ بھگوڑے ہوئے ہیں جب ان کو پتا چلا ہے کہ جی یہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے, یہاں پہ میجورٹی نہیں ہوگی یا جو بھی ہے. بہرحال ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کبھی یہ کچھ بولتے ہیں, کبھی یہ کچھ بولتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے فرام پیپلز پارٹی. تھینک یو میڈم آپ کے وقت کے لیے. شاہدہ صاحبہ جزاک اللہ. میڈم آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی محنت کی بدولت ہی 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف آج توپوں کا رخ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی جو درخواستیں تھیں ان پر براہ راست سماعت جاری ہے, اور زیادہ تر لوگ جس وقت دلائل دے رہے ہیں وکلا حضرات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی, ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. لگے رائے کہ توپوں کا رخ بلاول بھٹو صاحب اور ان کی محنت کی طرف دونوں کی طرف اس وقت ہو چکا ہے. آپ کی رائے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی, تو پارلیمنٹ کو یہ حق ہے, یہ استحقاق ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جب 2/3 میجورٹی میں ہوتی ہے تو وہ آئینی ترمیم کرتی ہے. اور عدلیہ کو ہم نے ججز کے چنگل سے وہ لوگ جو اپنی مرضی کے اپنی لابی کے ججز لاتے تھے, بیٹھاتے تھے, اور خاندانی ایک تسلسل جاری تھا, اس کو ختم کر کے ایک ٹرانسپیرنسی لائی گئی جس کے اندر پارلیمنٹ کی سپرمیسی نظر آئی. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو مخالف تھے 26ویں ترمیم کے اور جو بات کر رہے تھے کہ بالکل راتوں رات نہیں بلایا گیا, اس کے اوپر 3 سے 4 مہینے جو ہے اور رات 12 بجے اجلاس تو بلایا گیا نا میڈم, اس کو ڈینائی تو نہ کریں. 12 بجے بالکل نہیں بلایا گیا. آپ بالکل کنفیوز کر رہے ہیں. یہ رات 12 بجے کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا تھا. اجلاس کنٹینیو چل رہا تھا, میٹنگز چل رہی تھی, اور یہ ہو رہا تھا کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. ابھی 1 گھنٹے کے بعد پورا دن ہم نے پارلیمنٹ کے اندر گزارا. تو بلاول صاحب کی اتنی اچھی پرفارمنس اور آج ان کے اوپر اتنی تنقید. پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اس میں جے یو آئی بھی شامل تھی. اب ایک ٹائم ایسا آیا کہ جس دن یہ بل آنا تھا اس دن ایک ٹائم ایسا آیا کہ پی ٹی آئی بالکل رضامند ہو چکی تھی. انہوں نے اپنی تمام شقیں اس میں ڈلوا دی تھی, جے یو آئی نے اپنی شقیں اس میں ڈلوا دی تھی, کیونکہ سب کچھ حکومت نہیں کرتی. جب آپس میں مشاورت ہوتی ہے, کنسنسس ہوتا ہے, تو اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں, جو ان کی اپنی رائے ہوتی ہے, جو ان کی سجیشن ہوتی ہے, اس کو بھی رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں جے یو آئی کی اور جو پی ٹی آئی نے سجیشن دی تھی ان کو بھی شامل کیا گیا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ٹائم کے اوپر جب عمران خان صاحب نے منع کیا تو انہوں نے بالکل ٹائم پہ کہا. پہلے تو کہا کہ ہم سب سے ایگری ہوں, اور ان کے اپنے بیٹھ سے گوہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایگری اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے.